ٹھیک ہے جی. انانیمس بھائی اینڈ عثمان بھائی. انانیمس بھائی کو ایڈ کرتے ہیں جی. انانیمس بھائی السلام علیکم. کیسے بھائی؟ وعلیکم السلام جناب. کیسے بھائی میرا ایکچولی سوال تھا نا وہ ایپیکورین پیراڈاکس سے ریلیٹڈ تھا. کس سے تھا ریلیٹڈ تھا؟ ایپیکورین پیراڈاکس سر وہ میں نے ویڈیو دیکھا تھا یاسر صاحب کا تو اس میں مجھے کوشچن تھا سر یہاں پہ جو سر ایک اسٹیپ آتا ہے نا اس میں مطلب ایپیکورین پیراڈاکس میں ڈز گاڈ وانٹ ٹو پریونٹ ایول. یہاں پہ یاسر صاحب نے کہا تھا کہ گاڈ پریونٹ. یہاں پہ ایپیکورین کہتے ہیں مطلب دو چوائس ہے یا تو یس یا تو نو. لیکن یاسر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں تیسرا آپشن بھی کہ گاڈ اپنے اکارڈنگ ایول کو پریونٹ کرنا چاہتا ہے. تو پھر مطلب وہ تو اس کو سالو نہیں کرتا نا, وہ تو پھر اس کو ایک اسٹیپ پیچھے لے جاتا ہے. پھر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں نا گاڈ اس کو اپنے طرح سے کیوں کنٹرول کرنا چاہتا ہے, وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے ہمیں یا وہ ایسا مطلب پھر سے وہ سرکلر آرگنائزیشن ہو جائے گا اس میں. مسئلہ یہ ہے کہ ملحدین ایپیکورس کے اس کو اپنی طرف سے ایک پیراڈاکس اس نے کریٹ کیا. اس کو وہ ٹھیک تو سمجھتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک فلسافیکل پرابلم ہے. اب ہم ریلیجس بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ ریلیجس آرگومنٹ نہیں ہے, ایک فلسافیکل آرگومنٹ ہے. اور وہ فلسافیکل پرابلم اس آرگومنٹ میں یہ ہے کہ اس میں ایول کو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ اسیوم کر لیا گیا ہے کہ ایول ہے, خدا بھی ہے. تو اب اگر خدا ایول کو پریونٹ نہیں کرتا تو وہ خدا کیسا ہے, اور اگر کر نہیں سکتا پھر کیسا خدا ہے, اور اگر کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایول ایک علیحدہ سے چیز ہے. یہ جو پرابلمس ہیں اس کے اندر یہ سب اسمپشنس ہیں. حالانکہ اگر آپ نے خدا پہ اعتراض کرنا ہے تو آپ کو تھیولوجیکل پوزیشن سمجھنی ہوگی, اور تھیولوجیکل پوزیشن یہ ہے کہ بذات خود اچھائی اور برائی اس کا جو ایبسلوٹ سٹیٹس ہے وہ وہی ہے جو خدا نے طے کیا ہوا ہے. تو مثال کے طور پہ قتل ایول ہے, بری بات ہے. ہم سے ایبسلوٹ سینس میں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو رولنگ ہے وہ ایک ایبسلوٹ ذات کی ہے. لیکن جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے اور وہ اس آرگومنٹ کے ذریعے خدا کے وجود کو کہ خدا کے وجود کا یا جو عدم خدا ہے, خدا کے نہ ہونے کا ثبوت ڈھونڈ رہا ہے, اسے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ قتل بذات خود ایک بری چیز ہے, ایک ایول ہے. اینڈ بائی وٹ فریم آف ریفرنس ڈو وی نو کہ یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. کسی کے نزدیک اچھا ہو سکتا ہے, کسی کے نزدیک برا ہو سکتا ہے. ایسے ہی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا یا کسی کی چیز چھین لینا, ہاؤ ڈو وی نو کہ یہ ایول ہے یا نہیں ہے, بائی وٹ فریم آف ریفرنس. تو اس ایپیکورین سو کولڈ پیراڈاکس کے اندر ایک جو انہیرنٹ فلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسیوم کر لیا گیا ہے ایک بہت بڑا کلیم جس کی کوئی فلسافیکل جسٹیفیکیشن نہیں دی گئی ہے, کہ جس کو آپ ایول کہہ رہے ہیں کہ یہ ایول آخر ہے ہی کیوں, آن واٹ بیسس ڈو یو کال اٹ ایول. تو ایول کو ڈکلیئر کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے, یہ مورل کویسچن ریز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی موریلٹی کو کسی ایسی ذات میں گراؤنڈ کرتے ہوں جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, یہ گڈ ہے اور یہ ایول ہے. جب ہمیں وہ پتہ چل جاتا ہے تو باقی بحث ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ ایول ہے, اس کو اب ایول کی کئی قسمیں ہیں آگے, مطلب کئی ایسی ہیں کہ جو قدرتی آفات کی صورت میں آتی ہیں, کئی ایسی ہیں جو لوگوں کے اعمال کی صورت میں آتی ہیں, کئی ایول ایسے ہیں کہ جو جس کا انسان پہ کوئی اختیار نہیں ہے یا انسان کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے. بہت سی ایسی ہے کہ انسان خود اس کا کریٹر ہے, جیسے کرپشن ایک ایول ہے, رشوت ایک ایول ہے, وہ اس انسان کی اپنی کریٹڈ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم بچے بیمار پیدا ہوں گے, اس کا انسان پہ کوئی اختیار نہیں ہے. تو وہ ایک بات کی ساری باتیں آ جائیں گی, لیکن ہم بہرحال اس کو اچھا یا برا کہنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ایک ایسی آبجیکٹو ایکسٹرنل ایجنسی ہو جس کی طرف ہم ریفر کر کے یہ ججمنٹ کریٹ کریں, کال کریں کہ یہ ایول ہے یا نہیں ہے. ادر دین دیٹ دیر از نو ریزن ٹو ایون انٹرٹین دس کوسچن. لیکن کیسے بھائی مطلب اگر ہم اس کو اس لیے بھی مطلب آرگومنٹ کو اس لیے نہ مانیں مطلب ہم اس سے مطلب منکر خدا بن جائیں, مطلب ہم اس کو اس لیے نہیں, مطلب میں بول رہا ہوں کہ میں منکر خدا ہوں, مطلب یا میں اس آرگومنٹ پہ لے کے میں خدا میں نہیں مانتا, لیکن ہمارا جو ہے نا کہ مطلب جو مطلب ایک مطلب تو ڈیوائن ہم مانتے ہیں نا کہ مطلب خدا نے ہمیں بنایا اس لیے تاکہ ہم ٹیسٹ کیا جائے. میرا آرگومنٹ ہے نا اس پہ ہے کہ مطلب یہ تو اس سے مطلب ویک ہو جاتا ہے نا کہ مطلب خدا نے ہمیں اس لیے بنایا تاکہ وہ ہمیں ٹیسٹ کر سکے, اور ایول اس نے اس لیے رکھا ہے اس دنیا میں. سنتے آ رہے ہیں یہ اس وقت ویک ہوگا جب آپ ایپیکورین ٹیسٹ کو بالکل ٹھیک سمجھیں گے. اور میں نے بھی اب آپ کو بتایا کہ ایپیکورین پیراڈاکس بالکل ٹھیک کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک اسمپشن ہے وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن کہ ہم نے کیوں اسیوم کیا ہوا ہے کہ یہ ایول ہے. کیونکہ دیکھیں ایول ایک لفظ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ لفظ ہے, یہ ایک مورل ججمنٹ ہے. آپ مورل ججمنٹ ایبسلوٹزم کے بغیر آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو جس چیز کو آپ نے معیار بنایا ہے جب وہ معیار ہی غلط نکل آتا ہے,
یا کم سے کم وہ ٹھیک نہیں ثابت ہو سکتا فلسافیکلی اسپیکنگ، تو آپ فلسافیکل آرگومنٹ کو فلسافیکلی دیکھیں گے نا. آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ ایک غلط فلسافیکل آرگومنٹ کو معیار بنا کے اس کے بعد آپ تھیولوجیکل کلیم کو اس کے اوپر جج کرنا شروع کر دیں گے. فلسفے کی بات کرنی ہے تو پھر خالص فلسفے کی بات کرنی ہے نا. کیا خیال ہے؟ لیکن اگر ہم مطلب آپ کہہ رہے ہیں مطلب کیونکہ جب یہ بولا گیا وہ سبجیکٹو ہو جائے گا اگر ہم مطلب خدا کو ایکویشن سے نکالیں گے. آپ کا مطلب کہنے کا مطلب یہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ایتھیسٹس ہیں اور اس آرگومنٹ کو یوز کرتے ہیں ان کے نزدیک تو ایبسولوٹ ایول کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں، ایبسولوٹ ہے ہی نہیں، ایول بھی نہیں ہے. کیسا بھائی انسان میں مطلب اگر وہ مطلب تو اس کا اس آرگومنٹ سے تو تعلق نہیں ہے نا. ہم تو مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں، خدا کے یقین ماننے والے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ انیٹ مورالٹی تو ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے ٹوٹل اپوزٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی ہے. بھئی ہر انسان کی اپنی ہے تو پھر ایول کیسے مشترکہ ہو گیا؟ سب کا اپنا اپنا ہوگا. So why do you even make a judgment on God based on something which is not even objectively verifiable جہاں تک آپ لوگوں کے بلیف سسٹم کا تعلق ہے؟ تھینک یو. جی سر السلام علیکم سر. میرا ایک سوال ہے سر. میرا دوست ہے، اس سے بھی سوال کرنا سر آپ کا مطلب سر میرا ایک سوال ہے کہ سر میں جیسے میں مطلب یہاں پہ یہ کیسر ایک بھائی ٹکٹ سے پہ دو شو ہو رہے ہیں یہ کیا ہوا؟ میں کیسر بھائی سے پوچھ لوں. کیسر بھائی کیا ہم لوگ سوال و جواب لے رہے ہیں کیا؟ اختی جو اپنے جو مسلمان لوگ آتے ہیں وہ تو کویسچن ہی کر رہے ہیں. وہ تو اگر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے تو کوئی اتنا نہیں. ہاں کوئی آپ چلے جائیں جن ٹاپکس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، فقہ ہو گئی یا قرآن یا حدیث یا اس طرح کی بات، تو ازم سے ریلیٹڈ سوال جواب لے سکتے ہیں. ہاں ازم کے ریلیٹڈ آپ مطلب ٹھیک مسلم ہے. ہے، مطلب ہم لوگ مسلم ہیں. اس کا جی مطلب جی کوشچن ہے نا مطلب اس کے ریلیٹڈ تھا، مطلب وومن رائٹس کے ریلیٹڈ. مطلب ایک جی جی فرمائیے. مطلب بتا رہا تھا کہ مطلب ایک مطلب وومن کو رائٹ نہیں ہے کہ مطلب یہ حدیث میں شاید صحیح بخاری کہ مطلب اگر ایک وومن پہ مطلب ایک مرد اس پہ جبر کرے تو مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یقین وہ سننے والا ہے. لیکن اگر ایک عورت جو ہے وہ بدسلوک نکلی تو جو مرد کا جو رائٹ ہے کہ پہلے اس کا بستر الگ کر دے پھر وہ نام. تو ایسے مطلب اسٹیپس دیے گئے ہیں، لیکن ایک عورت کے لیے بس یہی راستہ دیا گیا ہے کہ مطلب وہ بس دعا کرے اور مطلب وہ طلاق نہیں لے سکتی. مطلب تو یہ فقہی معاملہ ہے اور فقہی معاملات میں میں بات نہیں کیا کرتا. کسی فقہ میں آپ کو ہوگا کہ عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے. یہ خلا اور طلاق کی بحث جو ہے یہ بڑی واسٹ بحث ہے، اور ایسے کویسچنز جو ہیں آپ جس فقہ کو آپ مانتے ہیں ان کے جو جید مفتی حضرات ہیں ان سے پوچھیں، اور پھر کسی اور فقہ جس میں اس کے اگر کون اپوزٹ انفارمیشن ہے تو ان کے مفتیان حضرات سے پوچھیں. پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ کون سی بات قریب تر ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. باقی یہ جو جنرل ایک اصول آپ نے بتا دیا نا کہ وہ اس کے بستر علیحدہ کرے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ عمومی حکم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. اس کے لیے نشوز کی کوالیفیکیشن چاہیے آپ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جو اپنے ہسبینڈ کی موجودگی میں کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، اس کے لیے یہ اسٹیپس رکھے گئے ہیں. اور وہ اسلام کی جو لاجک ہے، اسلام چونکہ کولیکٹیوسٹ ریلیجن ہے، اجتماعیت پہ یقین رکھنے والا مذہب ہے، تو یہ خاندان کے ادارے کو بچانے کے لیے یہ کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جانے کو تیار ہے کہ خاندان نہ ٹوٹے. تو اس کا ایک پروسیس دیا ہے کہ پہلے زبانی سمجھاؤ، بستر علیحدہ کرو، اس کے بعد آگے ضرب کا ایک کانسیپٹ ہے جس کی بہت واسٹ لیول پہ تشریح کی گئی ہے. اسپیکٹرم ہے پورا. اسپیکٹرم کے ایک اینڈ پہ یہ ہے کہ رستے جدا کر لو، دوسرے ایکسٹریم اینڈ پہ یہ ہے کہ تم ایکچولی اس کو مارو، لیکن ساتھ ہی کوالیفیکیشنز اس کے اندر موجود ہے کہ اگر مارو تو کتنا مار سکتے ہو، کہاں مار سکتے ہو. اور بہت سے لوگ اس پہ پھر بحث کرتے ہیں، پرٹیکولرلی وہ خواتین جو مسلمان ہوتی ہیں، یعنی کہ نان مسلم تھیں اور پھر مسلمان ہوئیں، وہ اس آیت پہ بہت زیادہ ریسرچ کرتی ہیں. تو اس پہ انگریڈ میڈسن وغیرہ، حالانکہ بڑے لبرل خیال رکھنے والی مسلم ہیں وہ، لیکن بہرحال ان کی جو ریسرچ ہے اور بہت سی خواتین کی ریسرچ ہے کہ یہ عرب کلچر میں ایک ڈسٹنکٹ سائن تھا ڈسپلیجر کا، کہ آپ کسی کو جیسے نہیں ہم اپنے اردو ہندی کلچر میں ایسے ایک طرح کے وہ کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا، پتہ نہیں آپ مجھے کیمرے پہ دیکھ پا رہے ہیں نہیں دیکھ پا رہے، یعنی کہ ایک سائن ہے، وارننگ ہے. تو یہ ایک عربوں میں ایک ہوتا تھا ڈسٹنکٹ سائن کہ میری بس ہو گئی، تو یہ وارننگ ہے کہ اس کے آگے طلاق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی تکلیف دینی ہے یا کسی طرح سے. اب یہ وہ بڑی لمبی، میں آپ کو ایک بات بڑے اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس میں وہ مفتیان جو اس کا ترجمہ لیتے ہیں رستے جدا کرنے، اور وہ مفتیان جو اس کا لیتے ہیں کہ نہیں آپ نے فزیکلی ہارم کرنا ہے. لیکن فزیکلی ہارم نہیں، آپ نے اس کے لیے ایک لفظ ہے چسٹائزمنٹ، جسے اردو میں کہتے ہیں تعدیب، یعنی کہ یہ تعدیباً سزا ہے، یہ تشدد نہیں ہے. تو آپ نے یہاں تک دے کے وارننگ دینی ہے کہ اس کے آگے طلاق ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر پھر وہ اپنے رستے تبدیل کر لیتی ہے تو پھر آپ کے پاس یہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اسے تانا دیں یا یہ کریں. تو یہ خاندان بچانے کا ایک میکنزم ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کو اپنی عورت اچھی نہ لگے تو وہ اس کو پڑھائی شروع کر دے. یہ تو آخری خطبے میں وضاحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ کوئی اختیار نہیں رکھتے اپنی عورت پہ یہ تشدد اور یہ وہ ساری باتیں.
سوائے نشوز. تو نشوز تو کوئی بھی ہے. ہم پہ اعتراض کرنے والے ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ جس کو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پہ اعتراض ہے وہ کسی دن گھر آئے اور اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ کوئی ویڈیو چیٹ کر رہی ہے, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہے. تو اس کے بعد 2 آپشن ہیں. یا تو جو عام طور پہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ گولی مار دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, جو کہ بڑا پوری دنیا میں بڑا نارمل ہے, لبرل ملکوں میں بڑا نارمل ہے اس طرح سے عورت کو قتل کرنا. اور دوسرا یہ پروسیس ہے تو اس عورت سے پوچھ لینا کہ اب تمہارے پاس ہم کیا کریں. پہلے تم سے بات کریں, پھر بستر جدا کریں, پھر ضرب کی جو بھی انٹرپریشن آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کریں, یا دوسرا یہ ہے کہ ابھی سے خاندان کو توڑیں, تمہاری بھی ہڈیاں توڑیں, یہ کریں وہ کریں. جن کو اعتراض ہے وہ اپنی بیویوں سے پوچھ لیں ان کی بیوی کیا چوز کرتی ہے. فیصل بھائی ایک آخری سوال انانیمس بھائی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. پیچھے کالرس ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.